شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بلی کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ بلی پالنے سے کیا ملتا ہے؟ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیاں بے حد پسند تھیں۔ آپ نے بلیوں کو مارنے تک سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بلیوں کو ہرگز مت مارو، اور اگر مارنا بھی ہو تو روئی کا گالا بنا کر اس سے بلیوں کو مارا کرو۔ بلیوں کے بارے میں اکثر بزرگ یہ کہتے ہیں کہ بلیوں کا آپ کے گھر میں خود بخود آ کر رہنے لگ جانا بے حد مبارک ہوتا ہے۔ ایسا شخص جو بلیوں سے پیار کرے، بلیوں کو کھانا ڈالے، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھے، مصیبتیں اور پریشانیاں اس شخص کے قریب نہیں آتی، اور اللہ کی خاص رحمتیں برستی ہیں ایسے شخص پر۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ آپ کو بلیوں کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے نئی ہوں گی اور بہت زیادہ دلچسپ بھی ہوں گی۔ یہ بھی بتائیں گے کہ بلیوں کا رونا کیسا ہے، اور یہ بھی بلیوں کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ بلیوں کا شمار حیوانات میں ہوتا ہے جو پاک ہے، یعنی جو نجس نہیں ہے، لیکن یہ کھانے میں حلال بھی نہیں۔ بلیوں کی جس موجودہ شکل میں ہم دیکھتے ہیں، بلیاں شروع سے ایسی نہیں تھیں، بلکہ افریقی بلیوں کو لے کر سدھارا گیا، بعد میں انہیں پالتو بنایا گیا۔ موجودہ جتنی بھی بلیاں ہیں یہ افریقی بلیوں کی پالتو شکل ہے۔ سب سے پہلے مصر میں تقریباً 4000 سال پہلے بلیوں کو پالتو بنا کر رکھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ بعد میں یہ سلسلہ پوری دنیا میں پھیل گیا، کیونکہ بلیوں کو رکھنے سے بہت سارے فوائد تھے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ بلیوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اگر کوئی بلی غلطی سے ان کے گھر گھس آئے تو جو ان کے ہاتھ میں آتا ہے وہ چیز پکڑ کر بلی پر مار دی جاتی ہے۔ ایسے تمام لوگ اس چیز کو سمجھ لیں کہ آپ کا یہ کیا گیا عمل آپ کو جہنم تک پہنچا سکتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس عورت نے بلی کو باندھ دیا حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ وہ اسے نہ تو کھانے کے لیے کچھ دیتی تھی، نہ ہی پینے کے لیے کچھ دیتی تھی، اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ زمین سے کیڑے مکوڑے ہی کھا لے۔ تو وہ عورت بلی کی وجہ سے آگ میں داخل ہو گئی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بلی کو اتنا کمزور نہیں بنایا، لیکن اگر بلی کے پیٹ پر مارا جائے تو بلی کو اندرونی زخم ہو سکتے ہیں جو بعد میں انفیکشن کی صورت اختیار کر سکتی ہے، اور بلی کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایسے تمام لوگوں کا کہنا ہے کہ بلی کو ہرگز نہ مارے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع فرمایا ہے۔ بلی ایک پالتو جانور ہے، اسے آپ گھر میں رکھ بھی سکتے ہیں اور پال بھی سکتے ہیں۔ جس گھر میں بلی ہوتی ہے اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ بلی ہرگز بھی گندی یا ناپاک نہیں۔ ابو داؤد سے روایت ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہریسہ بھجوایا تو آپ نماز پڑھ رہی تھیں۔ آپ نے اس عورت کو اشارہ کیا کہ اسے رکھ دیں، تو ایک بلی آئی اور اس میں سے کھانے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جس جگہ سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا، بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ بلی پلید یا نجس نہیں، بلکہ یہ تمہارے گھر میں آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے دیکھا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بلی ہرگز بھی پلید یا نجس جانور نہیں، بلکہ بلی کو گھر میں رکھا جا سکتا ہے۔ بلی پاک ہے۔ بلیاں نہ صرف رات کو بہت بہتر طور پر دیکھ سکتی ہیں، ایک انسان کی نسبت 6 گنا زیادہ دیکھ سکتی ہیں۔ اسی طرح بلیاں فرشتوں اور جنات کو بھی بخوبی دیکھ سکتی ہیں۔ بلیاں اپنے علاقے کو لے کر بے حد حساس ہوتی ہیں۔ بلیاں اپنے سپرے کے ذریعے یعنی پیشاب کے ذریعے پیرامون چھوڑتی ہیں اور اپنے علاقے کا تعین کرتی ہیں۔ بلیوں کی تھوک میں اینٹی بائیوٹک خصوصیات پائی جاتی ہیں، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی بلی کو زخم ہو جائے یا چوٹ لگ جائے تو بلی اپنی زبان سے اس زخم پر تھوک لگاتی ہے اور اسے چاٹتی ہے تاکہ وہ زخم جلدی ٹھیک ہو جائے اور اس زخم میں انفیکشن نہ پھیلے۔ ایک گھریلو بلی تقریباً 15 سے لے کر 20 سال تک زندہ رہتی ہے۔ اگر بلیوں کو گھر میں رکھنے کے حوالے سے ابھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہے یا سوال پیدا ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بلیوں کو بہت پسند کرتے تھے اور بلیوں کو پالا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلیاں بے حد پسند تھیں۔
اب تو جدید میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ آپ کو ڈپریشن رہتا ہو یا آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہو، آپ کو میڈیسن استعمال کرنے کے بجائے بلی گھر میں رکھ لینی چاہیے۔ اگر آپ بلی کے سر پر محض روزانہ 15 منٹ ہاتھ پھیر لیا کریں تو آپ کو ڈپریشن کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ بلی کو پالتو بنانے کی سب سے بہترین عمر تب ہوتی ہے جب بلی کا بچہ 2 ہفتے یا 2 ہفتے سے کم کا ہو۔ ویسے اب 4 مہینے یا اس سے چھوٹا بھی پالتو بنا سکتے ہیں، لیکن اسے پالتو بنانے کے لیے آپ کو تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ ہمارے ہاں بلی کے رونے کو لے کر بہت سی غلط رائے اور غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر بلی کسی کے گھر کے سامنے رو رہی ہو تو خدا نخواستہ اس گھر میں کسی کی موت واقع ہونے والی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی بتائیں گے کہ بلی کو کیونکہ فرشتے نظر آتے ہیں، اس لیے بلی نے موت کے فرشتوں کو اس گھر کی جانب آتے دیکھ لیا، اس لیے بلی رو رہی ہے۔ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں۔ اصل میں جب بلی روتی ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ اکثر بلیاں سردی کی وجہ سے چلا رہی ہوتی ہیں جو ہمیں رونا لگتا ہے۔ اسی طرح جب 2 بلیاں کھانے کو لے کر لڑتی ہیں تب بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بلیاں رو رہی ہیں، لیکن وہ اصل میں لڑ رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر 2 نر بلیاں آمنے سامنے آ جائیں تب بھی وہ اپنے علاقے کو لے کر لڑتی ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ رو رہی ہیں، لیکن اصل میں وہ لڑ رہی ہوتی ہیں۔ اس طرح ہم انسانوں کو لگتا ہے کہ بلی میاؤں کر کے بات کرتی ہے، لیکن بلی میاؤں کر کے آپ کو مخاطب کر رہی ہو۔ آپس میں بلیاں میاؤں کر کے کبھی بھی بات چیت نہیں کرتی۔ ایک بلی ایک دن کے دوران 16 سے لے کر 18 گھنٹے تک سو سکتی ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ کہتے بھی سنیں گے کہ کالی بلی منحوس ہوتی ہے۔ اگر کالی بلی آپ کا راستہ کاٹ جائے تو اس راستے پر مزید آگے بڑھنا نہیں چاہیے، بلکہ واپس مڑ جانا چاہیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کے سامنے کچھ برا ہو سکتا ہے۔ بہت سارے کلچرز میں کالی بلی کے بارے میں اسی قسم کی باتیں پائی جاتی ہیں، لیکن ان باتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کالی بلیاں منحوس ہوتی ہیں، اس بات پر یقین رکھنا خلاف اسلام بات ہے۔ اسلام تو ہر جاندار کے ساتھ صلح رحمی کا درس دیتا ہے۔ ایسے واقعات آپ نے بھی بہت سنے ہوں گے کہ فلاں شخص نے بلی کو دودھ پلایا یا بھوکی بلی کو کھانا کھلایا اور اس کی جان بچائی، یا کسی بھی جانور کو اس کے ساتھ صلح رحمی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حالات بدل دیے، اللہ تعالیٰ نے اس پر آئی مصیبتیں اور عذاب ختم کر دیے۔ ایسا ہی ایک واقعہ میں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے۔ اندرون شہر ایک عورت ہوا کرتی تھی جو بے حد غریب تھی۔ اس کا گھرانہ بے حد مفلسی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس عورت کا یہ معمول تھا کہ رات کو جو بھی کھانے پینے کی چیز بچ جاتی، سوکھی روٹیاں بچ جاتی، کچھ اور بچ جاتا، وہ جانوروں کو ڈال دیتی۔ بھوکے جانور جن میں بلیاں بھی شامل تھیں، کتے بھی شامل تھے اور دیگر جانور بھی تھے، وہ ان کو کھانا کھلایا کرتی تھی۔ شاید کوئی بھوکا جانور ہی تھا جس کی جان اس عورت کے کھانے نے بچا لی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس گھرانے کے حالات ایسے تبدیل ہوتے ہیں کہ آپ کو بیان کرنا بھی مشکل ہے اور آپ کو اس پر یقین کرنا بھی مشکل ہوگا۔ کوشش کریں کہ آپ پرندوں کو دانہ ڈالیں، پانی ڈالیں، بھوکے جانوروں کو کھانا ڈالیں۔ ہو سکتا ہے کسی بھوکے جانور کی جان آپ بچا لیں اور اس جانور کی دعا آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ تو ناظرین، بلی کو کھانا کھلانے سے آپ کے گھر دولت بھی برسے گی اور آپ مالا مال بھی ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔